میرے نبی دی مسجد چوں یتیماں نو کھانا ملدا سی۔ آج قادسیہ مسجد چبرجی چوک میں وہاں زور کے ٹائم لوگوں کو کھانا ملتا ہے۔ کتنے مزدوروں کو نماز پڑھنی آگئی، کتنے مزدوروں کو عقیدہ توحید مل گیا، کتنے مزدوروں کے چہرے پہ داڑھی آگئی، کتنے مزدوروں کے نابیلا ٹخنوں کے اوپر سلوار ہو گئی، کتنے مزدوروں کے چہرے پہ نور آ گیا، کتنے مزدوروں کے دلوں میں اللہ کا نور علم دین آ گیا، کتنے لوگوں کو مسجد کا ماحول میسر آ گیا۔ ایک چول کی پلیٹ کے ساتھ یہ قادسیہ کا فیضان بیرو کہاں تک پہنچ رہا ہے، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے مسجدوں میں کلین خوبصورت بچا ہے، اس پہ نماز پڑھنے والے کے پاس اچھی جراب بھی نہیں۔ یہ سردی کا سیزن آ رہا ہے، اسی مسجد میں 100 جرابوں کا جوڑا لے کر رکھو۔ جس جراب سے سمیل لائے اس کو عزت نفس مجروح نہیں کرنی کہ تیریاں جراباں چو بوئے ہوندی ہے، وہ تو ایک جراب دا جوڑا کڈو، انہوں کہو بھائی جان ایک دھو لیا کرو، ایک پہن کے آ جایا کرو، اُسی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئے گی، مسجد کے ساتھ اس کا دل بھی جڑ جائے گا، مسجد کے ساتھ اس کا پیار لگاؤ بھی بڑھ جائے گا۔ آج کتنے مسلمان ہیں مسجدوں کو 15 منٹ بعد تالا لگا دیتے ہیں، اور کئی مسجدوں دی انتظامیہ میں دیکھے لیٹرینہ نو تالے لگے نے، مولویاں نے مخصوص واش روم تالا واسطے رکھے نے۔ پھر نمازی کیا کرے گا؟ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ آج پوری مسجد میں ہم ایک نظر سے دیکھ نہیں سکتے، اسلام کیسے ملے گا؟ آج اپنے اپنے گریبان میں جنگ، اسی لیے تو واز کر رہا ہوں کہ جس مسجد کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہیں اس سے جڑ جاؤ، کیونکہ مسجد مرکز ہے، اصلاح معاشرہ ہے، اس میں فرد کی اصلاح ہوتی ہے، اس میں ہر چیز ملتی ہے۔ اسی لیے تو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ایسی مسجدیں بناؤ، ایسے مرکز بناؤ، ایسے کام چلاؤ، اس میں بیت المال ہو، تاکہ نمازی مر جائے اس کے بچے اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھیں۔ کتنے غازیوں کے وظیفے لگے، کتنے شہداء کے وظیفے لگے، یہ حافظ صاحب کے کارنامے ہیں۔ آپ کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں، میرے جتنے بچے دوست ہے بابا روندے ہیں ویک شریک وی بوئے ٹولے دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے، اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندہ نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے، بھکیاں رہ کے لوکو پتر جوندے نے، ودی کٹی جے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، کبھی ماں باپ سے پہلے کھانا نہ کھانا، کبھی ماں باپ سے پہلے پانی نہ پینا، کوئی پوچھے تے انہوں آکھی اپنی بیوی نو پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے، بھکیاں رہ کے لوکو پتر جوندے نے، ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندے نے، بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندے نے، ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے، جد ماں پہ کبری ڈھیرے۔ قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں، پاس بلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، لوری سناتی ہے، ڈھونڈنے آتی ہے، پاس سلاتی ہے، یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے، خوب رلاتی ہے،
یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں کبھی ماں سے پہلے نہ کھانا، کبھی ماں سے پہلے پانی نہ پینا، کبھی ماں سے پہلے اچھا کپڑا نہ پہننا۔ اوے میرے بچوں یہ پکی قبریں بنانا چھوڑ دو، ماں کی قبر پہ ٹیلے لگانا چھوڑ دو، زندہ ماں کے کمرے میں جایا کرو، زندہ ماں کے کمرے میں ٹیل لگایا کر، زندہ باپ دے کمرے چ بستر بچھایا کر، زندہ ماں پیاں دے کمرے چ سونے کھانے رکھیا کر، زندہ ماں پیاں دیاں فریجاں چ سونا فروٹ رکھیا کر۔ یہ مرنے کے بعد چار پائیوں سے لگ کے ابو ایک ورا بول، امی ایک ورا بول، فرشتے تینوں لانتا پوندے نے پتوں وچ۔ اوے لانتیا بنارسی ٹھگا مکارا، ہن پاوا پھڑ کے منجی دا رونا ہے۔ جدو فون ہوندا سی ماں دا ادب نہ فون نہیں سندا سا، اپنیاں منگیترا مشوکاں کڑیاں دے فون چم کے سنن والے آؤ، تین تین گھنٹے تیرے کان نہیں تھک دے۔ ماں دا فون آوے تینوں بوجھ لگ دے، ماما میں دوستوں میں بیٹھا ہوں ٹھہر کے بات کریں گے، میں آ جاتا ہوں گھر، پاپا میں آ جاتا ہوں، میں بیزی ہوں، مجھے پیچھے فون نہ کیا کرو۔ جس ماں باپ کا فون تجھے بوجھ لگتا ہے، ہنوں دی منجی دا پاوا پڑھ کے پتوں چ کھیکھن کرنا ہے۔ بیبیاں کہندیاں نے جاوے بندیاں چ بے، نہیں نہیں میں اپنی ماں دی منجی کول بیٹھنا ہے۔ امی ایک ورا بول، پر جے تیرے مردے، اوے میرے بچوں، جب بولتی تھی تو بولتا نہیں تھا، جب پاس بلاتی تھی تو بیٹھتا نہیں تھا، جب تجھے کال کرتی تھی تو سلتا نہیں، اب رونے کا کیا پیدا ہے؟ جے تیرے مردے نہیں مردے، بیچ قبر دے گلانے کر دے، انہوں قبروں بھاری سکا لیا کر، کسے شیشے بیچ سجا لیا کر، جی کرے تے کدی بلا لیا کر، تم مرن مرون دے گالی مکاؤ۔ او میرے بچوں یہ دنیا والوں سن لو، اپنے گھر میں ماں سے اچھے کپڑے نہ پہنا کرو، باپ سے اچھے کپڑے نہ پہنا کرو، ماں سے اچھے کمرے میں نہ رہا کرو۔ ماں پوچھے بیٹا خیر ہے، اماں سانو سب تو سونے لباس سے تو جوان کیتا، ہن تینوں پیڑے کپڑے چسی کیویں ویکھ سکدے؟ میں جملہ کہاں گا، بڑا وڈا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ بہت یاد آتے ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں۔ اور میں یہ ہاتھ جوڑتا ان بزرگوں کے آگے، میں 6 دفعہ اس سال عمرے پہ گیا ہوں، 2 دفعہ حج پہ سنے، پچھلی دفعہ حج پہ گیا، پھر اس سال حج آیا پھر گیا ہوں، پھر اس سال میں 6 دفعہ عمرے پہ گیا ہوں، اور میں اللہ کے فضل سے دعا مانگی۔ تم بھی یہ یاد کیا کرو، میں کوئی دعا مانگنا ہونا ہے، اللہ جب تک میری تیاں بوئیں نہ اٹھن مینوں اپنے کول نہ بلائیں، جب تک بڑھیاں نہ ہون مینوں اپنے کول نہ بلائیں۔ مین لوکی پوچھ دے رہی گل کی ہے، میں دنیا والوں کو کہتا ہوں اس لیے مانگتا ہوں، میں نے 27 سال یتیمی دیکھی ہے، بابی مرضی سے کھانے بھی نہیں دیتی، بابی مرضی سے پینے بھی نہیں دیتی، بابی مرضی سے سونے بھی نہیں دیتی، بابی مرضی سے پہننے بھی نہیں دیتی، بابی مرضی سے جاگنے بھی نہیں دیتے، بابی مرضی سے کھانے بھی نہیں دیتے، بابیاں کدے نے ماواں پڑیاں۔ تمہیں کیا پتہ ہے یہ یتیمی کیا ہوتی؟ بھابیاں کدے نے ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے۔ میں سسان بھی کہاں گا، کئی سسا بڑیاں پھبے کٹن چڑیل ہوندیاں ہیں، آدیاں نے جناب بہو نو گھر سوالنا نہیں آندا، نہیں میری بہنوں کدی بہو نو ہے نہ گل کہنا، یہ کہتی ہیں تیرے پچھلے مر گئے نے۔ یہ سسوں کے اندر کتنی
کتنی توحید ہے تمہیں میں بتاؤں. یہ میرے پیچھے جتنی میری بیٹیاں آتی ہیں جمعہ پڑھنے، درس سننے، جلسہ سننے، یہ مائیں ذرا دھیان سے بات سننا. اگر تم کہو ہم توحید پرست ہیں تو میں تمہیں پوچھتا ہوں تم توحید پرست ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں. غریب بیٹی غریب بہو سے گھر کا کام کراتی ہو، امیر بہو کو بٹھا کر کھلاتی ہو، کیوں؟ اس کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں، وہ دے مگر تگڑا چھتر ہے. دس تیرا توحید تے کی یقین ہے؟ اگر تیرا اللہ پہ یقین ہو مالک یوم دل تے پھر جدا فرش تناوے عرش عظیم تے ادا ہندائے. میں کتنی ماں بہنوں کو کہوں، کتنی بیٹیوں کے پیچھے تمہارا ظلم چھپا ہے، میری بہو پہ ظلم کرتی ہو. میری بہن ذرا دھیان سے سن لے، آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، میری ایک بیٹی کا نام منے، میں جلسے تو گیا تے سنو نا 7 سالی پیغام ہے جڑیاں کہندیاں نے اے تیاں نو گھر سامنا نہیں آندا. سنو پہنا، غریب بہو سے ظلم نہ کرنا، یتیم بہو سے ظلم نہ کرنا. یہ لفظ سنیں، ظالم کے ساتھ اللہ کا جنگ شروع ہو جاتا ہے، ظالم کے ساتھ اللہ کا مارکہ شروع ہو جاتا ہے، ظالم کے خلاف اللہ کی جنگ چھڑ جاتی ہے. وہاں تمہیں نظر نہیں آتا مگر اللہ بدلے لے لیتا. ذرا سن لے، ظلم نہ کرنا، ظالم نہ بننا، ظلم نہ کرنا، ظالم نہ بننا، مظلوم کا ساتھ دینا. آج حافظ سعید کو کیوں عزت ملی ہے؟ وہ مظلوموں کا ساتھی ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آج ناصر مدنی ان کا نام لے رہا ہے. میں تمہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ذرا سنیں دھیان سے. میری بیٹی ہے ام ایمن، میں نے کہنے پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو. میں نے بڑے پیار سے گلے لگایا. میں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہتی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو. میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی، میں کتنی دیر رویا گل نہ لائی تی یہ مینوں پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانا ہے، میں صفائی نہیں کراں گا. مینوں پتا ہوئے میں دکان چھڑ جانی ہے، میں کلی نہیں کراواں گا. مینوں پتا ہوئے میں دکان چھڑ جانی ہے، میں پینٹ نہیں کراواں گا. مینوں پتا ہوئے میں گڈی ویچ دینی، میں ٹائر نویں نہیں پواواں گا. پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے. بابل دا ویڑا چھڑ جانے پر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیاں نے، بابل دے کمرے نت صاف کر دیاں نے. تیاں ہوں دیاں نے دولتاں بگانیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھنے تیاں نو جوانیاں، ماپے دے دے تور بابلا. یہ کتنا دردناک منظر بن گیا حدیبیہ میں. آج ہر آنکھ اشکبار ہے. میں دیکھ رہا ہوں سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، سر نہیں ہل دے پے. لفظ بڑا درد والا جے سمجھے تے سنے تے آنر. نشہرہ مرکہ جب بابا پوت ہو گیا. اور سنو حدیبیہ کے دوستو، جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے، میں سوال کرنے لگا ہوں. جدو آنا پتروں گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن. ایڈیاں جو تینو بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں سی، جمدیاں نو ٹوئے چناب دینداؤ، جمدیاں نو کسے نہر چروڑ دینداؤ، نہ کچھ دینا پیندہ نہ لینا پینداؤ. پر ایک میری گل یاد کر لاؤ، پوت کو پوت ہو جاندے نے، تیاں ماں پیاں دیاں بیماریاں سام لیندیاں. جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر تم کہتے ہو کہ ہم توحید پرست ہیں، جب بیٹی کا حق بیٹے کے نام کرنے لگتے ہو، کبھی یاد آیا مالک یوم دین؟ ایسے ہاتھ بندے. کبھی یاد آیا مالک یوم دین؟ منیر صاحب یہ کہاں گئی توحید؟ کہیں یاد آیا جب گوٹھا لگانے لگتے ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ توحید پرست وہ ہے جس کی نس نس میں یہ لفظ ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور مالک یوم دین. اور حضرت صاحب ہر نماز مغرب میں یہ اکثر مولویات پڑھتے، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ تنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ پاک نے غدندہ لفظ کیوں استعمال کیتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ غدین آتا اگلے دن کے لیے. سنیے ذرا دھیان نال کہ آئندہ کے لیے کیا کیا ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے تم نے اپنے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا جمع کیا ہے.
یہ نمازوں میں علماء اکرام پڑھتے ہیں اکثر، مگر نمازی پیچھے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، ان کو کیا پتا ہے کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کو یہ پتا ہے کہ مولوی صاحب نے آج نماز میں 1 منٹ زیادہ لگایا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ مولوی صاحب حجرے سے لیٹ کیوں نکلے، ان کو یہ پتا ہے مولوی صاحب کہاں گئے، ان کو یہ پتا مولوی صاحب کے گاڑی کون سی ہے، ان کو یہ پتا ہے پتوں میں نہ بیالہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، ان کو یہ پتا ہے فلانے دیاں تیاں کنیاں تے پتر کنے، ان کو یہ پتا ہے فلانے دی دکان چ مال کنے دا ہوئے گا، ان کو یہ پتا ہے فلانے کے پاس کتنی پیسہ ہے۔ اور دنیا کا حساب لگانے والوں کبھی اپنا حساب لگاؤ، تم نے اپنے مالک کو جواب دینے کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ لوگوں کا حساب لگاتے ہو، لوگاں دیاں گلاں مگر لگ دے فلانے نے کی کیتا فلانے نے کی کیتا۔ حضرت اسنا بھی سنو نشہرہ ورکان کے بابا پوت ہویا، ایدے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل، ایدے پتر بھی شامل، پرا بھی شامل۔ یہاں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، یہ نبی پی ایچ ڈی سکالر ہیں، ان کی موجودگی میں فتویٰ دیتا ہوں۔ الف لام میم سے لے کے والناس دی سین تک دنیا میں سب سے ٹاپ کی تفسیر اس دور میں پروفیسر عبدالسلام بھٹوی صاحب نے لکھی ہے، جس میں ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے۔ یہ مایا ناز تفسیر عبدالسلام بھٹوی صاحب کی ہے۔ الف سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں مجھے ایک ایت دکھائیں جس میں اللہ نے کہا ہو اپنی اولاد سے محبت کرو، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے المانیت انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ ہے، بلکہ اللہ نے کہا ان کو ٹوکو، ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، جس سے جی سنیں اللہ نے محبت کرنے کا کہا ہی نہیں، ہم نے اس کی محبت میں بیٹی کا حق بیٹے کو دے دیا ہے۔ ہم نے جی تراویح میں قرآن مجید سنا ہے، اور سال بعد تراویح میں قرآن سنتا عبدالسلام عزیزی صاحب سے، قرآن سنتا ہے نبی عبد الرحمن سدیس صاحب سے، قرآن سنتا ہے جناب سدیس پاکستان سے، قرآن سنتا ہے جناب جی قاری صاحب سے، اور کہتا ہے میں نے پورا قرآن تراویح میں سنا ہے، اس پورے قرآن میں الف سے لے کے والناس کی سین تک تمہیں ایک ایت نہیں ملے گی کہ اولاد کی محبت میں تم پاگل ہو جاؤ، اولاد سے اتنا پیار کرو، نہیں، شریعت نے کہا ہے ان کو روکنا بھی ہے، ان کو ٹوکنا بھی ہے، ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، بلکہ ان سے تھوڑا سا 2 ہاتھ پیچھے بھی رہنا ہے، کہیں ان کی محبت تمہاری آخرت برباد نہ کرنا۔ ایک نبی کو اللہ نے کہا نہیں ہے اے میرے نو اب اس کے بارے سوال نہیں کرنا، کہا نہیں، محبت میں کہا تھا نا، ہاں میں صدقے او اندہ کالا سواوی الہ جبل یاسمنی من المائی، اللہ پہاڑ دی چوٹی میں نو بچائے گی۔ آج ذرا لفظ سنو، بیٹا بیٹھ جے نیچے، میرا چاند بیٹا چھوٹے بیٹھ جو، دھیان سے بات سنو، بڑے وڈے جملے کے نیچے بیٹھ جو، باتیں سنو دھیان سے۔ اتنا مرکز میں لوگ آئے اور دھیان سے سن رہے، سر نہیں ہر رہے آؤ، اور ممی جاننا ہے میں جناب جی تاڑے کل تقریر کر کے ٹھولن کرنی، اتھو کر کے میں قلعہ کالر والے جا کے جماعت دا جلسہ ہوتے کرنی ہے، پر میں جملہ بڑا قیمتی سنائیں جتھے ماسٹر ثناء اللہ صاحب اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، دیکھے تھے نا ماسٹر ثناء، ہاں جی اتھے جانا میں، اللہ انہوں دی قبر جنت دا باغ بنائے۔ جماعت دا ایڈا مخلص ساتھی حضرت تاجوی ہو دے کارتے شتیریاں تے بالے تے سرکی ہے، اتنا مخلص ساتھی جماعت، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں آمین۔ میں نے اس کی زندگی خود دیکھی ہو، بیٹھ جائیں بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، محبت سے بیٹھ جاؤ، اللہ کو جزا دے، بیٹھ جائیں نیچے ذرا دھیان سے بات سنیں۔ اللہ اکبر بڑا وڈا جملہ ہے، اور نشہرہ ورکان دا بابا فوت ہو گیا، ایدے جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل، پتر بھی شامل، برا بھی شامل۔ آؤ میں تنوں دسا محبت کون کردہ تارنال، کون اللہ تو ڈرن والا ہے۔ اے بابا کھڑا ہو گیا، ہاندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے، ایدے پتر بھی چوپ، ایدے برا بھی چوپ، ایدی بیٹی نو پتہ لگا، اکو بیٹی تے دوڑی
دوڑی آئی آدھی وے میرے بابل دیا بیلیا قرضہ میں اتار دانگی آندہ نہیں منو ابھی چاہی دائے انہیں کرنا دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دے کڑے تے مندریاں تے بریسلٹ اتار دیتے آندھی لے وے میرے بابل دیا بیلیا قرضہ میں اتار دانگی میرے بابے دی میت نار منو ویکھی نہ جاوے بابا اچھی اچھی رون لا پہ آؤ آدھا لوگو میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا ہے ادھی مان سی میرے کل منو آدھا سی میں مرا میرے وارسانو دے آوی جے میں کہتا میں 12 لاکھ دینا ہے ادھے پترا کلا سی میں وارس پراوا کلا سی میں وارس پر میں ویکھنا سی مویا دا کون وارس بندہ ہے آدھا اج پتہ لگا ہے تیاں کار ماں پہ آدھے رحمتان ہندیاں ماں پہ آنو دکھے آوے بگ بگ نے روندیاں ماں پہ آندہ دکھ سونے رات تور پہ دیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جاندیاں لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے اللہ اکبر سید بن عامر کھڑے نے کہندے جناب میں دجا سوٹ ہی نہیں بنایا تے کہندے نے تیسری کی گالے کہندے جناب شاموں پچھے سانو ملدا ہی نہیں تیجی شکایت شاموں پچھے سانو ملدا نہیں مغرب تو بعد سانو ملدا نہیں تے سانو تے بندہ ہو چاہی دائے کہ جڑا ساڑی شکایت بھی سنے جڑا ساڑی گل بھی سنے رات نو 15 تے جمیں اسی کال کرنے ہیں تے پلسا جان دیئے حضرت سید بن عامر کھڑے نے کہندے جی ادا تے نہ ہی پوچھو تے ٹھیک ہے کہندے نہیں تانو دسنا پائے گا سنیے سنیے میں ان بزرگوں کو سلوٹ کرنے لگا ہوں جو رات کو رو کر سوتے ہیں معافی مانگ کے سوتے ہیں سید بن عامر کہندے جناب پوچھنا ہے جی پوچھنا ہے کہندے نے میں رات کنڈی مار لینا ہے وضو کر کے مسلے تے کھڑا ہو جانا ہے میں اللہ کے رون لگ پہنا ہے اللہ جڑے میں سویرے فیصلے کیتے نے میں اپنی سمجھ دے مطابق تے شریعت دے مطابق کیتے نے تے جے کوئی غلطی ہوئے تے میں نو ایتھے ہی معاف کر دے تیرے دربار چ میں جواب نہیں دے سکتا آج کتنے بندے جڑے رات معافی مانگ کے سوندے جڑے منڈے رات نو موبائل چلا کے سوندے نے کڑیاں نہ گلاں کر دینے اور لڑکیاں نہ گلاں کر دینے یہ ٹک ٹاک ماڈل فیس بک ماڈل یوٹیوب ماڈل لائکی ماڈل سنیک ماڈل ان سے میں اب میں پوچھتا ہوں میرے نبی نے فرمایا جس حالت چ موت آئے گی قیامت نو سے حالت چٹھایا جائے گا موت دا پتہ کوئی نہیں کیڑے والے موت آ جانی ہے مینوں دس ویراؤ دنیا دا پتہ ہی نہیں حافظ سیف اللہ منصور صاحب شیر پنجاب مولانا منظور صاحب کٹھی گڑی چے بے کے آ رہے نے رستے چے مولوی منظور صاحب اتر گئے تے شیخ صاحب آ رہے نے تے شیخ صاحب دی گڑی وجی اللہ کو ویرا چلے گئے کسے نو پتا سی یہ مولانا دا سفر آخری ہے وہ دسو اینے بیٹھے جے اوے پترو جڑا منڈا رات نو کسے بھی لڑکی نال چیٹ کردہ سو جائے وہ دی ساری رات گناہاں چ گزرنی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا عشاء پڑھ کے سو جائے فجر جماعت نہ پڑھ لے اللہ دا ساری رات دا سونا عبادت بنا دیندا ہے آج کتنے آئے ہیں ذرا سوچے میرے بیٹوں جڑے بندے رکشے چ لڑکیاں بیٹھیاں نے منڈے نے موٹر سائیکل مگر لائیے وہ ویکھدا ویکھدا گڈی چ وج گیا ہے وہ دی ٹی ایچ کے وہ ہسپتال پتو جا کے موت ہو گئی ہے تے مولوی کہہ رہا ہے بخشیر ہوئے حادثہ تیم ہوئے مولوی کیویں کہہ سکدا بخشیا منڈا وے ویکھن تے رکشے چ کسے دی بیٹی نوں دیا سی دس جے اس حالت چ موت آ گئی میرے نبی دے سامنے کیڑا منہ لے کے کھڑا ہوئے گا جدو میرے نبی نے کہنا ہے تیرا نبی تے کافر دیاں تیاں دا سر کجدا سی تے تو میری تی نو ویکھ کے مرے ہیں یہ پنجاب کالج کا حادثہ ہوا
وہ لڑکی سامنے نہ آئی، اس کی ماں باپ سامنے نہ آیا، مگر ان لڑکوں نے ہیٹ لی اتے لیندی، پتوں کالج توڑے، لاہور کالج توڑے، گلی گلی کالج توڑے۔ میں سوال کرتا ہوں لڑکوں سے، چلو تم نے توڑ لیے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، تم نے کالج بھی توڑ لیے، تم نے لڑکی کے لیے احتجاج بھی کر لیا، مگر کلمہ پڑھ کے یہ لڑکے بتائیں، جو آپ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے پیزا کھاتے ہو وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ جس کے ساتھ تم رنگ رلیاں مناتے کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ جس کا نام بازو کے ساتھ پر بلیڈز کے ساتھ لکھا ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ جس کے ساتھ تو جوس پیتا ہے پردے میں کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ جس کے ساتھ راتوں میں کمبلوں میں منہ لے لے کے باتیں کرتا ہے کیا وہاں دنیا میں جسٹس فار ایزا وہاں نہیں؟ وہاں نہیں؟ کیا کہاں گئی تمہاری غیرت؟ ایک لڑکی کے لیے تم نے 20 کالج توڑے اور اپنے نمبر نبیلا موبائل میں 20 لڑکیوں کے رکھے ہوئے۔ اللہ کے فرشتے تمہیں لانتے نہیں ڈالتے ہوں گے کہ تیری کتنی دوغلی پولیسی ہے؟ ایک بیٹی کے لیے کھڑا آواز اٹھا رہا ہے، کس کی عزت پہ ہم پارا دے رہے، اور 29 لڑکیوں کی عزت تم خود لوٹ چکے ہو۔ صحیح مسلم، امام مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم چے لکھے آئے، ایک بندہ اللہ دا ولی 60 سال عبادت کی تھی، ایک دن پتو دے بازار چے گیا ہے۔ میں پتو دا نا اس لیے لیا کہ میں پتو دی ویچ تقریر کر رہے ہیں، ہے ہور بازار سی، وہ بازار چے گیا ہے، ایک پیڑی عورت ویکھی، نبی پاک نے فرمایا بازار چے نظرہ نیچیاں رکھ کے چلو، بازار چے نظرہ نیچیاں لے کے چلو۔ وہ پتو دے بازار چے گیا ہے، نظرہ نیچیاں نہیں، لڑکی تے نظر پہ گئی، وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، کہنے لگا میں تیرنا زنا کرنا ہے، زنا کر لیا، ایک روٹی بوڑے تے لے کے دو تے نون لگ پیا، غسل کرنا پیا، فرشتیاں نو اللہ نے حکم دیتا اے دی روح قبض کر لو، جنتی کفن دو، جنتی خشبو دو، اینج کر کے جنتی پھول لے جاؤ، انو خشبو دنتی دو۔ فرشتے کہنے مالک تیرے نبی نے فرمایا جدو بندہ زنا کردہ ہے خدا سارا ایمان اللہ کھینچ لیندہ ہے، ہن اللہ دی مرضی ہے کہ واپس کرے نہ کرے، انہیں تے زنا کیتا ہے، ایدہ ایمان تے ختم ہو گیا ہے، انہیں جنتی کفن کیوں دینا ہے؟ اللہ پاک فرمان دینے انہوں کیا جے او جڑیاں تو 2 روٹیاں غسل کر دیاں، فقیر نو کیا سی کہ اللہ دے نام تے انہیں کہہ روٹی دا سوال کہندہ میری روٹی کھا لاؤ، تو فنیاں چے دوست کیوں کہ فقیر تے رحم کھاتا ہے، میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں؟ انہوں کیا جے جڑی تو 60 سال عبادت کیتی ہے تیرے ایک زنا دی وجہ تو میں ضائع کر دیتی ہے، ان میں جنت دینی دینا 2 روٹیاں دی وجہ تو دینی ہے۔ صحیح مسلم، امام مسلم بن حجاج 200 ہجری میں پیدا ہوئے، امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 6 سال بعد امام نبی مسلم پیدا ہوئے۔ امام صاحب ایسے قابل انسان تھے، امام بخاری سے پڑھ کے شگردوں سے نکل کے امام کے برابر کھڑے ہو گئے، بلکہ تاریخ نے کہہ دیا کہ یہ کیسا شگرد ہے جو امام بخاری سے پڑھ کے صحیحین میں شامل ہو گیا، یعنی مسلم اور بخاری کی کوئی روایت کہیں بھی لکھی ہو نیچے لکھا ہوگا صحیحین، یعنی جس کو مسلم نے لکھا، جس میں امام بخاری نے لکھا نبی حدیث صحیحین ہے۔ میں سوال کرتا ہوں وہ امام مسلم نے لکھا ہے جس نے ایک زنا کیا اس کا 60 سال کی عبادت ضائع ہے، جڑے منڈیاں نو پتہ ہی نہیں میں کنیاں نہ کھے کھا چکے۔ امام بخاری 34 سال کی عمر میں صحیح بخاری لکھی، 7297 حدیثاں، 6 لاکھ حدیث رسول یاد سی، ساڑھے منڈیاں 34 سال دی عمر چھے 34 کڑیاں دے نمبر یاد نے، 34 نال کھے کھا چکے۔ اور انہاں دے ماں پیانوں میں کہنا ہے انہاں دی شادی کرو، نہیں ہے جے پیرت نہیں کھلوتے۔ وہ آپس صحیح صاحب کا کلپ مشہور ہوا تھا کہ ان کی شادیاں ٹائم سے کرو، تو میں بھی یہی کہتا ہوں، ان ماں باپ کو کہتا ہوں شادی کرو، نہیں ہے جے منڈے پیرت نہیں کھلوتے، منڈے کنداں ٹپی جاندے نے، منڈے چھٹاں ٹپی جاندے نے، منڈے تھانے وڑی جاندے نے، چن چاڑی جاندے نے، تے ماں پیوں دا جے پیرت نہیں کھلوتے۔ دسو بھی بربادی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور میں یہاں فتوہ بھی ایک دے جاؤں، انشاءاللہ چیلنج نہیں کوئی کرے گا، جب تک بچہ بالغ نہیں نہ ہوتا اللہ اس کا گناہ نہیں لکھتا۔ آپ 15 سال کی، یہ پروفیسر صاحب آپ سکول ٹیچر یونیورسٹی میں ادھر بچے پڑھتے ہیں، 15 سال کا بچہ بالغ ہو رہا ہے۔ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر گناہ سے بچنا ہے نا، شباز شفیع صاحب کو، مریم صاحبہ کو، تو یہ پاپ سے بچے 3 سال پیچھے لے آئے، شناختی کارڈ 15 سال کا بنائے۔ شادی اگر کرنی ہے تو یہ 18 سال کے بچے کا شناختی کارڈ بنے گا، پھر ہم شادی کرنے دیں گے، نہیں تو مولوی بھی اندر جائے گا، ناصر مدنی بھی اندر جائے گا۔
اب میں حکومت کو کہتا ہوں اپنی مرضی کا قانون بنانا تو راتوں رات بنا لیتے ہو، رات کے 2 بجے بھی، اور جب شریعت کے فائدے کا قانون بنانا ہو تو کہتے منظوری لیں گے منظوری لیں گے۔ میرا چیلنج ہے اگر یہ قانون نہیں چینج کرتے تو 3 سال لڑکے جتنے زنا کریں گے اس میں شباز حکومت بھی شامل ہے، حکومت کو بھی اس کا گناہ جائے۔ اب شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ جب بچہ بالغ ہو تو فوراً اس کا نکاح کر دو۔ شریعت بڑی دور اندیش ہے، جب تک بالغ نہیں ہوا اللہ نے کہا اس کا گناہ نہیں لکھنا، بالغ ہو گیا ہے اب شریعت نے کہا، مگر ہمارا اندھا قانون ہے یہاں ایک دوسرے سے دشمنی لینے کے لیے 17 سال کے بچے سے گولی مروا دیتے ہیں تاکہ وکالت کے ذریعے ہم قانون سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ بچہ تھا اس لیے نابالغ تھا، اس لیے جناب اس کو سزائے موت نہ ہو۔ وہ بچوں سے 17 سال دا بچہ ہے، 17 کڑیاں نہ کھے کھا چکا دے بچہ ہے، سچی بات کر رہے ہیں۔ یہ قانون پاکستان میں کتنی لوگوں کی زیادتی کر رہا ہے کہ 17 سال کے بچے کو پسٹل دے کے کہتے ہیں اس کو گولی مار دے، اور عدالت میں میں ثابت کر دوں گا کہ جناب یہ تو بچہ تھا لہذا اس کو بچوں کی جیل میں بیچو۔ بلے سارے زمانے دا کھے کھا کے تو دے دند بتی نکلے نے تے بچہ ہے۔ آپ 15 سال دے منڈے اتھو تسی ٹھالو ہون ان دے موبائل چتے نو 4-5 کڑیاں دے نمبر لبن، میٹرک چ بچہ 16 سال دا ہو جاندہ ہے۔ میریاں گلاں سدھیاں نے دسو بھی اینے بیٹھے ہو جیڑا بچہ 17 سال دی عمر کے نو گولی مار دے پاکستان دے قانون چتے ہو مسوم ہے، تو یہ شریعت کے خلاف قانون نہیں ہے؟ 17.5 سال دی عمر چ بھی گولی مار دے تو مسوم ہے جب تک وہ دا شناختی کارڈ نہ بنے۔ تے کئیاں نے پہلو بنایا بھی ہوں 2 سال پہلے تے بعد جو جدو پھنس جنتے آکر نہیں جائیں تو وہ نہیں بنایا ہی گاڑا دے جلی ہے جی۔ سچی گال کر بتاؤ یہ قانون پیچھے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ جیڑے منڈے کہندے نے ساڑی شادی چھیتی ہو جائے وہ ہاتھ کھڑے کرو، ہمیں 15 سال شناختی کارڈ بننا چاہیے کہ نہیں؟ ہونتے کرنگے منڈے ہاتھ کھڑے کرو، بیٹے ہاتھ کھڑے کرو، ماشاءاللہ یہ ڈرتے ہیں، ابھی ڈرتے ہیں۔ وہ 15 سال کی عمر میں بننا چاہیے شناختی کارڈ، 3 سال پیچھے آنا چاہیے۔ اور میں تانوں مشورہ دینا ہے 15 سال دی عمر چ ایک بچے دی اگر شادی ہوئے 16 سال دی عمر چ اگر 20 سالہ چ اسرائیل آ بھی جائے کوئی 2 سال دا بچہ دے چھڑ کے جائے گا، تاڑی جائدہ دا واسطے چھڑ کے جاؤ، تے جے شادی کی تھی 5 تے 3 اسرائیل آ گیا۔ بولو نا انہیں بیٹھے، اسلام دور اندیش مذہب ہے، اس لیے کہا جب بچہ بالغ ہو فوراً اس کی شادی کرو۔ ہن 30 سال دے منڈیاں نو ٹیک ہو رہے ہیں، 20 سالہ دے منڈیاں دے گردے پھیل ہو رہے ہیں، 25 سال دے منڈیاں دے گردے پھیل ہو رہے ہیں، تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، آج کا یہی پیغام تھا آپ کو کہ آپ اپنے اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی محبت میں آ جائیں۔ اور میں شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں، یہ دوستوں کی فرمائش تھی۔ سارے حاجی محمد صاحب صاحب نو اللہ جنت دے، حاجی عبدالغنی صاحب، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، اور جتنے دوست ان کے عزیز موجودہ بھی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ بھئی فوراً نماز ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی، تو فوراً آپ وضو کر لیں، اگر وضو ہے تو اذان پڑھیں اور نماز پڑھا دیتے ہیں۔